अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमातुल मुबारक के हवाले से 3 ख़ास वज़ाइफ बे औलाद अफराद के लिए आज के दिन आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तीनों के तीनों मुजर्रब और आज़मूदा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक लाखों अफराद ये वज़ाइफ करके, इन मालूमात पर अमल करके औलाद वाले हो चुके हैं। आप भी इनको शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें। जो बात ना समझ आए कमेंट बॉक्स में पूछें। सबसे पहले आपकी खिदमत में पेश करते हैं जुमा के हवाले से पहला वजीफ़ा, जो सिर्फ 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है। आपने ये जुमा के दिन इशा की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 10-10 मरतबा दरूद पाक पढ़कर करना है और इसके बाद सजदे में सर रख के 10 मरतबा एक आयत मुबारका पढ़नी है। इस वीडियो में आपको मैं ये मुकम्मल तरीका बहुत ही आसानी के साथ बताऊंगा। जो बात समझ में ना आए आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेनी है। आज का ये वजीफ़ा आपने जुमा के दिन करना है। एक बहन जिनके 8 साल से औलाद नहीं थी, उन्होंने ये वजीफ़ा किया तो अल्लाह पाक ने उन्हें औलाद की नेमत से नवाज दिया। बहुत परेशान थी। जिस बहन को भी हम वजीफ़ा बताते हैं अपने चैनल पर, हर वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव कमेंट आती हैं। लोग अब तक हमारे बताए गए बहुत से वज़ाइफ से फ़ायदा उठा चुके हैं। बहुत सी ख़वातीन हमारे बताए गए वज़ाइफ आगे शेयर करती हैं और हर कोई तारीफ़ें करता नहीं थकता। हम अपने चैनल पर बेशुमार मसाइल के हवाले से, ख़ास तौर पर औलाद के हवाले से न सिर्फ वज़ाइफ दे चुके हैं बल्कि टोटके भी बता चुके हैं, जिससे अब तक लाखों अफराद के मसाइल हल हुए हैं। और आज का ये वजीफ़ा भी आपकी खिदमत में हाजिर है, जो अब तक हज़ारों अफराद कर चुके हैं, आज़मा चुके हैं और अल्लाह ताला ने हर किसी को औलाद की नेमत से नवाज दिया है। आपका यकीन कामिल होना चाहिए और जो भी बात ना समझ आया करे आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज का यह वजीफ़ा न सिर्फ औलाद के लिए बल्कि आप ज़िंदगी की कोई भी ख्वाहिश है, हाजत है, उसे पूरा करना चाहते हैं, कर सकते हैं। चलिए तो आपको बताता हूँ कि आपने कैसे ये वजीफ़ा करना है। ये वजीफ़ा 2 आदाद हैं, या ज़ुल जलाल वल इकराम। ये जो अल्फाज हैं 2, आपने इनको पढ़ना है। जुमा के दिन इशा की नमाज अदा करने के बाद आपने अव्वल व आखिर 10-10 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और दरमियान में आपने 1100 मरतबा या ज़ुल जलाल वल इकराम का विर्द करना है। ये विर्द करने के बाद आपने सजदे में सर रख के 10 मरतबा इन्नल्लाह अला कुल्ली शाइन कदीर आपने ये आयत पढ़नी है। सजदे में सर रख के 10 मरतबा आपने ये आयत पढ़नी है और सजदे के दौरान ही अल्लाह ताला से अपनी हाजत की तकमील के लिए दुआ करनी है। ये वजीफ़ा आपने 11 रोज़ तक जारी रखना है। इंशाअल्लाह ताला 11 रोज़ में ही आपको आपकी दिली मुराद गैब से हासिल होने के असबाब पैदा होना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई भाई या बहन ये वजीफ़ा ना कर सकें तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ या ज़ुल जलाली वल इकराम पाक स्याही से तहरीर करके अपने घर में रखें, अपने पास रखें। इंशाअल्लाह ताला इस नक्श की बरकत से अल्लाह की ज़ात आपके घर में और जिस्म से हर बीमारी, हर किस्म की नहूसत, हर किस्म के जो बद असरात हैं, इनको दूर फरमा देंगे और अल्लाह पाक जो बे औलाद अफराद हैं उन्हें औलाद की नेमत से नवाज देंगे और इसके साथ साथ आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये पहला वजीफ़ा समझ आ गया होगा। तो अब आपको लिए चलते हैं जुमा के दिन औलाद के लिए करने वाला ख़ास वजीफ़ा, जो कि दूसरा वजीफ़ा है। इसके बाद आपको तीसरा वजीफ़ा बताया जाएगा। वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट में जो बात समझ नहीं आई पूछ भी लें। चलिए तो अब चलते हैं वजीफ़ा नंबर 2 की तरफ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई परेशानी आ जाती, कोई भी तकलीफ़ महसूस करते या हालात के बिगड़ने का, हालात के ख़राब होने का जब इनको अंदाज़ा होता तो ये वजीफ़ा पढ़ते थे। तो फिर आप इसकी ताकत का अपने जहन में ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना मुजर्रब अमल है। तो आपने ये जुमा के दिन करना है और तरीक़ाकार इसका ये है कि आपने फ़जर की नमाज के बाद करना है और दूसरा आपने मगरिब की नमाज के बाद करना है।
اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، جو کلمات آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں۔ اول و آخر آپ نے 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، یعنی طاق عدد میں کتنی بھی مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور پھر آپ نے 100 مرتبہ یہ کلمات آپ نے ادا کرنے ہیں، جو سامنے بھی آپ کے لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیثو۔ یہ جو کلمات ہیں ان کا مطلب، ان کا مفہوم سمجھ لیں۔ اس کا مفہوم سمجھ کر اگر آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بے اولادی ختم ہو جائے گی، آپ کی جو بھی دلی مراد ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ یا حیو یا قیوم، اس کا معنی اور مفہوم تو آپ سمجھ گئے ہیں۔ اب آگے جو لفظ ہے برحمتی کا استغیثو، اس کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ تو اپنی رحمت سے میری مدد فرما۔ جس پریشانی کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہوں، وہ تکلیف آپ چاہتے ہیں کہ دور ہو جائے، وہ حاجت آپ چاہتے ہیں پوری ہو جائے، اللہ پاک نہ صرف آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، بلکہ اگر آپ بے اولاد ہیں اللہ پاک اولاد کی نعمت سے نوازے، یہ پریشانی آپ کی دور ہو جائے، یا پھر رزق کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے، کوئی اور ایسی حاجت ہے جو آپ جائز حاجت چاہتے ہیں پوری ہو جائے، تو اس مبارک دن جمعہ کے دن آپ یہ طریقہ کار جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، اول و آخر طاق اعداد میں درود شریف پڑھنا ہے، اور دوسری بار آپ شام کے وقت مغرب کے بعد پڑھ لیں۔ مغرب سے بعد آپ رات سونے سے پہلے کسی بھی وقت 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیں۔ طریقہ کار وہی ہے جو آپ کو بتایا ہے، اول و آخر درود شریف طاق اعداد میں، اور 100 مرتبہ آپ نے یہ کلمات ادا کرنے ہیں۔ آپ انشاءاللہ تعالی کوئی آپ کی پریشانی ہے، حاجت ہے، مقصد ہے جو آپ چاہتے ہیں پورا ہو جائے، تو اس یقین کے ساتھ کریں۔ جی تو ناظرین و سامعین، یہ وظیفہ نمبر 2 تھا۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں جمعہ کے دن اولاد کے لیے کیے جانے والا وظیفہ نمبر 3۔ اس کو بھی دیکھیں، ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیں، جو بات اس میں نہ سمجھ آئے آپ کمنٹ باکس میں پوچھ لیجیے گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو تمام وظائف سمجھ آ جائیں، اور ان کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے شیئر بھی کریں۔ چلے تو چلتے ہیں وظیفہ نمبر 3 کی طرف۔ ناظرین و سامعین، جمعے کا مبارک دن جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جو مسلمان اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ وقت بہت قلیل ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھڑی کو عصر کے بعد تلاش کیا کرو، اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس گھڑی کو جمعہ کے دن عصر سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ آج کے دن جو آپ کو عمل بتائیں گے یہ بہت کارآمد اور آزمودہ ہے۔ جمعہ والے دن یہ کام آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کیا کریں۔ اس کے علاوہ کم از کم 100 مرتبہ جمعہ کے دن درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے سورہ کہف کی تلاوت کو بھی اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے۔ آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اولاد کا نہ ہونا ہے۔ جو وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے وہ جمعہ کے دن کرنا ہے۔ اس کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی۔ خاص طور پر جو گھڑیاں بتا رہے ہیں وہ قبولیت کا وقت ہے۔ آپ اس طریقہ سے دعا مانگیں جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور جو تمام بے اولاد افراد ہیں، جب وہ اولاد کے حصول کے لیے اس طریقہ سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کو اولاد کی نعمت سے اللہ پاک نواز دیں گے۔ آپ کو عمل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جمعہ کے دن آخری وقت یعنی عصر اور مغرب کی نماز سے پہلے آپ نے آیت الکرسی مسلسل پڑھنی ہے، یعنی عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے آپ نے آیت الکرسی مسلسل پڑھنی ہے۔ آپ نے بلا تعداد پڑھتے رہنا ہے، کم از کم 500 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔
اور جب آپ کم از کم 500 مرتبہ اور اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 500 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنے سے پہلے بھی اولاد کے لیے دعا کرنی ہے، اور جب آپ مغرب کی نماز ادا کر لیں گے تو آپ نے درود پاک پڑھ کے اپنی دعا میں اولاد کے لیے اللہ پاک سے التجا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ خاص کر جمعہ کے دن ہر جمعہ کو پڑھا کریں، عصر سے لے کے مغرب تک آیت الکرسی پڑھیں، اور دل میں ذہن میں اپنے یہ خیال رکھیں کہ اللہ پاک مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے، اور آیت الکرسی پڑھتے رہیں۔ اور جو آپ کو اعمال بتائے ہیں کہ آپ نے اچھے طریقے سے غسل کرنا ہے جمعہ کے دن، اور کم از کم 100 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور کوشش کیا کریں سورہ کہف کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنائے جمعہ کے دن، انشاءاللہ تعالی اولاد جو ہے وہ آپ کے مقدر میں لکھتی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ خواب کے حوالے سے ہم ویڈیو بنا چکے ہیں کہ اگر آپ نے وہ خواب دیکھے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی خالی جھولیاں بھر دیں گے۔ ان خوابوں کی تعبیر کیا ہے وہ آپ نے اگر نہیں دیکھی ویڈیو تو وہ بھی لازمی دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور ایسی علامات اگر آپ کے اندر ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم کہ بے اولادی آپ کے کس وجہ سے ہے، تو اس حوالے سے بھی ویڈیو میں بنا چکا ہوں، ٹپس کے حوالے سے بھی اور علاج کے حوالے سے بھی، وظیفہ بھی بتایا، طریقہ بھی بتایا، اور وقتاً فوقتاً اپنے چینل پر ہم نسخہ جات اور طریقے بتاتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہماری وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو لازمی دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ کمنٹ باکس میں دعائیں لکھیں، اللہ پاک تمام بے اولاد افراد کو اولاد کی نعمت سے نوازے۔ اپنے نام لکھنے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام لے کر آپ کے لیے خاص دعا کی جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے خاص دعا کریں گے۔ جب اجتماعی دعا کی جاتی ہے اس میں بھی آپ کا نام لے کر دعا کی جائے گی۔ اللہ پاک آپ کی خالی جھولیاں بھر دے، تمام بے اولاد افراد کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، اور جو کوئی کمنٹ باکس میں دعائیں پڑھتا ہے ان پر آمین لازمی کہیں، کیا پتہ کس کی آمین جو ہے وہ آپ کے حق میں قبول ہو جائے۔ اور آپ جب آمین کریں گے، کمنٹ باکس میں دعائیں لکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اس کے ضرور کراماتی فائدے دیکھیں گے کہ اللہ پاک کیسے دعائیں قبول کرتا ہے۔ بے شک جو دعا ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ امید ہے نہ صرف آپ ویڈیو کو لائک کریں گے، آگے شیئر بھی کریں گے۔ مزید فائدہ مند ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے بھائی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔